السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کے متعلق گوشت گزار کیا جا رہا تھا، اور اس کے اندر ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرائط لکھ رہے تھے تو ان کے بھتیجے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عروہ بن مسعود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بڑھاتا، تو شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عصا مبارک اس کے ہاتھ میں مارا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کہ تیری جرت کیسے ہو رہی ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے۔ اور پھر شرائط میں سے یہ بھی تھا کہ 10 سال تک آپس میں ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اگر کفار کا کوئی آدمی اسلام لا کر مکہ سے مدینے کی طرف آ جاتا ہے تو مدینہ والوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اس کو واپس کرے، اور اگر مسلمانوں کا کوئی مرتد ہو کر چلا جاتا ہے کفار مکہ کی طرف مکہ میں تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اسی اثناء کے اندر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے اور ان کے جسموں سے زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ یہ وہاں سے مکہ سے آئے تھے اور مسلمانوں سے پناہ مانگ رہے تھے کہ مجھے ان کی سختیوں سے، ان کے جکڑوں سے مجھے بچا لو۔ ابھی چونکہ تحریر تھی، ابھی لکھا نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس کو مارے حوالے کر دو۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، اس کو واپس مکہ کی طرف جانا پڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا۔ حالانکہ وہ مسلمان بھی بڑے غصے میں تھے کہ ابھی تو صرف شرائط لکھی جا رہی ہیں، لکھی تو نہیں گئی، لہذا اس کو واپس کر دی جائے۔ مفسرین نے اس کے اوپر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عروہ بن مسعود کو اس بات پہ آمادہ کر لیتے کہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو، تو بعد میں ہو سکتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا جاتا کہ آپ وعدہ کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے۔ سبق کیا ملتا ہے کہ وعدہ کو پورا کرنا یہ ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت کے اندر وعدے کو پورا کیا۔ دیکھو، ایک مسلمان پناہ مانگ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، آوزاری کر رہا ہے کہ مجھے مسلمانوں پناہ دے دو، ان کے ظلموں سے مجھے بچا لو، ان کی مصیبتوں سے مجھے بچا لو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کر دے گا۔ اور پھر ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو ارد گرد والے قبیلے ہیں وہ جس کے ساتھ جس کے حلیف بننا چاہیں، جس کے مددگار بننا چاہیں، وہ بن سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ اور جب واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بھئی اپنی جو جانور ساتھ لے کے آئے ہو ان کو ذبح کر دو اور اپنے حلق کروا لو۔ تو صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں یہ حکم منسوخ ہو جائے گا یا ہمارا امتحان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا اور خواب نبی کا وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مرتبہ کہا، تو صحابہ کے اندر یہی تھا کہ شاید صورتحال بدل جائے، حکم بدل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے، سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ بات کہی کہ میں نے مسلمانوں کو یہ بات کہی ہے کہ وہ انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا مشورہ دیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں، آپ اپنا حلق کروائیں اور آپ قربانی کے جانور کو ذبح کریں، آپ کو دے کر یہ ذبح کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کروایا اور اونٹ کو ذبح کرنے لگے تو سارے صحابہ نے پھر ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات اس کو اتباع کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو صحابہ کرام اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کیسا کیا بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے حلق کرنے لگے، حلق کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو زخم شروع ہو گئے۔ اور ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا تھا، اور صحابہ کرام کو خواب کے اوپر کس قدر یقین تھا، کس قدر اپنے آپ کو اس بات پہ ڈٹے رہے کہ کہیں یہ حکم بدل جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا تھا تو ان کو خواب کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پہ کتنا یقین تھا۔ آج ہم مسلمان حالت بیداری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکموں کو اپنے پاؤں تلے روڑ دیتے ہیں۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے،
صبر کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر کیا حالت تھی کہ میں اتنے صحابہ کو لے کے آیا ہوں، اور بعد میں یہ سوال بھی اٹھایا ہے جب اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ تھی کہ بھئی اس سال مکہ والے ہمیں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو پھر اپنے صحابہ کو مشقت پہ کیوں ڈالا؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر عثمان اگر یہ صلح حدیبیہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے ان کو نہ لے کے جاتے تو بیعت رضوان نہ ہوتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا کہ وہاں کے حالات کو معلوم کر کے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اے عثمان آپ جو ہے نا آپ کو اجازت ہے، آپ بیت اللہ کا طواف کر لو، آپ عمرہ کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔ کہا کہ میں کیسے گوارہ کر سکتا